السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحج کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 کا ترجمہ فرام 26 to 29 ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور کچھ ہدایت بھی دی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، اور اس جگہ تعمیر کیا تھا جو جگہ اللہ تعالیٰ نے تجویز کی تھی۔ دوسری بات اہم یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اس کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھا جانا چاہیے، یہاں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ یہاں پر جنگ و جدل کو منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات مولانا مودود علی صاحب کی تفسیر میں موجود ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، وہاں جنگ اور خونریزی حرام ہے۔ فتح مکے کے دوسرے روز جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ لوگوں، اللہ نے مکے کو ابتدائے آفرینش سے حرام کیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کہ یہاں کوئی خون بہائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں خونریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے، اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی ہے جیسے کل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر قتل و غارت گری قطعی حرام ہے اور ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے بعد میں اس کی جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں یعنی حج عمرے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی چند ہدایت آئی ہیں، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو اس کے انتظام کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ہدایتیں ہیں۔ ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو پاک و صاف رکھو، ہر طرح سے اس کو پاک و صاف رکھو، اس گھر کو، تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور قیام کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لائیں۔ اور اس کے مزید احترام میں کچھ ہدایات اور بھی آئی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر باہر سے آنے والوں کے لیے احرام لازم ہے کہ وہ احرام باندھیں۔ احرام کی کس طرح کا ہوتا ہے یہ وہاں کے علماء سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور وہاں جانے والے بھی اس کو بتا سکتے ہیں۔ یہ سمپلی 2 چادروں کا کپڑا ہوتا ہے، ایک چادر کمر سے نیچے باندھی جاتی ہے اور ایک چادر اوپر ڈالی جاتی ہے، کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں مزید وضاحت مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہاں جو شخص بھی عمرے یا حج کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمد اور امام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کے قید سے مستثنیٰ ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے
وہاں آنا جانا پڑتا ہے، باقی سب کو احرام باندھنا چاہیے۔ یہ امام احمد اور امام شافعی کا دوسرا قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکہ میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو حدود میقات سے باہر رہنے والوں وہ بلا احرام نہیں جا سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوازمات ہیں جو وہاں جانے والوں کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو طواف و عمرہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اور حج کے دنوں میں وہاں پر ضروری ہے کہ حج کے دوسرے جو مناسک ہیں وہ ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے، جانوروں کی قربانی کی جائے، اور وہ یہ جانور وہاں سے بھی لیے جا سکتے ہیں اور باہر سے بھی لوگ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس قربانی کا گوشت نہ صرف خود بھی کھایا جا سکتا ہے بلکہ ہدایت ہے کہ اسے محتاجوں کو اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کریں۔ پھر ایک اور مزید بات یہ فرمائی گئی کہ جب قربانی دے چکتے ہیں تو پھر اپنے بال کٹوائے جا سکتے ہیں، سر کو پورا صاف کیا جا سکتا ہے یا تھوڑے بال کٹوائے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک اور طواف کرنا ضروری ہے جس کو طواف زیارت کہا گیا ہے۔ یہ وہ تمام مناسک ہیں جن کا ادا کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی انسان حج یا عمرے سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل بہرحال یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جو لوگ بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ عمرہ کریں گے یا حج کریں گے تو انہیں اس کی تفصیل اچھی طرح معلوم کر لینی چاہیے کہ کون سے وقت کیا کیا مناسک ادا کرنے ہیں، اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔